عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ آج کا یہ درس بلوغ المرام کا 42واں درس ہے۔ تاریخ آج ہے 22 ربیع الثانی 1439، موافق 9 جنوری سن 2018 جو ایک نئی ترتیب شروع ہوگی۔ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا کرے۔ انشاءاللہ آج 3 حدیثیں، یا حقیقت میں کہیے 4 حدیثیں پیش کریں گے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں آج کے اس درس میں، جو باب آداب قضاء الحاجہ میں ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری ملاقات ہے اس باب کا، آخری سے پہلے والا۔ انشاءاللہ آئندہ یہ باب مکمل ہو جائے گا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک نئے باب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی جو حدیث ہے اور اس باب کا حدیث نمبر 16 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يستنجى بعظم او روث وقال انہما لا يطہران، رواہ الدارقطنی وصححہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، اور فرمایا انہما لا یطہران، کہ یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، یعنی اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ دارقطنی نے روایت کی ہے اور انہوں نے صحیح قرار دیا۔ حدیث کی تخریج تو کسی نے روایت کی ہے اس حدیث کی، یعنی محدثین میں سے، اصحاب کتب حدیث میں سے کس نے روایت کی ہے؟ الدارقطنی نے، الدارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 56۔ ایسے ابن عدی نے بھی اپنی کتاب الکامل میں روایت کی ہے، مجلد 3 پیج نمبر 332۔ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے۔ یعقوب ابن حمید ابن کاسب جو روایت کرتے ہیں سلمہ ابن رجا سے، جو روایت کرتے ہیں الحسن ابن فرات القزاز سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں ابو حازم الاشجعی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يستنجى بعظم او روث وقال انہما لا یطہران، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور کہا یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، اور دارقطنی نے اس اسناد کو صحیح قرار دیا۔ تو اس طرح یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث کے جو کچھ الفاظ جس کی وضاحت، تو روث یہ گوبر ہے، اور لا یطہران اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی یا پاک نہیں کر سکتے، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اسی لیے اب ڈائریکٹ اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو کیا رہا ہے؟ پہلا فائدہ، پہلا مسئلہ کیا ہے جس کا تعلق حدیث سے ہے، اور اس حدیث کا تعلق باب سے ہے، باب آداب قضاء الحاجہ سے۔ کیا فائدہ ہے، کیا سبق ہے؟ استنجا نہیں کر سکتے، منع ہے، بالکل۔ اور کیا ہے؟ اچھا، اسے نجس ہے، اسی لیے نجس ہے، مطلقاً ہر ہڈی نجس ہے؟ اچھا چلیے، اچھا واضح کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو اہم مسئلہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس طرح تقریباً اس میں 3 مسئلہ یا 3 مسائل
انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے کہ اس حدیث میں منع ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر سے ہم استنجا کریں یا استجمار کریں، اور بار بار واضح ہو گیا استنجا اور استجمار سے مراد پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اس کے ذریعے یعنی صفائی کرنا، اور ایسے ہی وہ جو نجاست لاحق ہو گئی اس کو ہٹانا۔ تو یہ استنجا یا استجمار ان دونوں سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس حدیث میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ انہما لا یطہران، کہ ان دونوں سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے یا یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے۔ کیوں یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے؟ اس لیے جو ہڈی ہے تو وہ ہڈی اگر جانور جو ہے کہیں مردہ جانور ہے، یا ایسے ہی اگر وہ جانور وہ خود بذات ہی نجس جانور تھا جیسے خنزیر ہے یا کتا ہے، تو وہ تو پھر نجس ہے، نجاست کی وجہ سے آپ نہیں اس طرح پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہڈی اگر مان لے معقول اللحم کہا اور وہ مذبوح ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو پاک تو ہے، لیکن حدیث میں آیا کیا کہ یہ جنوں کا یہ خوراک ہے، تو اس سے ہم پاکی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جہاں تک وہ گوبر ہے تو گوبر کے بارے میں بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر معقول اللحم کا یہ گوبر ہے تو وہ اگر معقول اللحم کا ہے تو یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جنوں کے جو چوپائے ہیں ان کا چارہ ہے، اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جنوں کا بھی خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی کیفیت بدل دے گا۔ جس طرح کی یہ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا ما بالو العظم والروثہ، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، ہم پاکی نہیں حاصل کر سکتے ہڈی اور گوبر سے؟ تو آپ نے کہا ہما من طعام الجن، کہ یہ دونوں جنوں کا خوراک ہے، جنوں کا یہ غذا ہے، جنوں کا یہ کھانا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ کیا کہ یہ ان کے جو چوپائے ہیں ان کا یہ چارہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو کہیے یہ گوبر ہے اگر معقول اللحم کا ہے، اور اگر غیر معقول اللحم کا ہے جس طرح گدھا ہے یا ایسے ہی کتا ہے یا خنزیر ہے، تو وہ تو نجس ہے، سراسر وہ شروع سے نجس ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اس حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا یا استجمار کریں۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہڈی بھائیو اگر وہ پاک ہے یا کہیے نجس نہیں ہے تو وہ جنوں کا غذا ہے، اور اگر وہ نجس ہے تو اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی جہاں تک گوبر ہے اگر وہ معقول اللحم کا ہے تو پھر وہ جنوں کا خوراک ہے، یا ان کے چوپائے ہیں یا ان کے جو جانور ہیں ان کا وہ غذا ہے، خوراک ہے۔ اور ایسے ہی اگر وہ نجس ہے، نجس جانوروں کا، تو وہ نجاست سے آپ اس طرح استنجا یا استجمار نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا مسئلہ ہمارے خیال ایک دم یہ واضح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا جو مسئلہ اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ حدیث پر غور کریں، ایک سوال میں کر رہا ہوں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آپ وجہ استدلال بیان کریں کہ کہاں سے یہ مسئلے کو اخذ کیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پتھر سے استنجا کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ پتھر سے اگر آدمی استنجا کر رہا ہے، استجمار کر رہا ہے، تو پھر کیا اسے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن بتا سکتے کہاں کس طرح استدلال کیا جا رہا ہے اس حدیث سے؟ یہ منع کیا گیا ہے دو چیزیں اس میں، ہڈی اور گوبر۔ بہت صحیح۔ تو اس سے کیا واضح ہوا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہے کہ مطلب پانی کر سکتا ہے، پتھر سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، غور سے ذرا توجہ فرمایا ارجو بھائی۔ اچھا، بالکل آپ کا جواب صحیح۔
اس حدیث میں منع کیا گیا ہے عظم اور روث سے، ہڈی اور گوبر سے، تو اس کا مفہوم ہے کہ پتھر اور پتھر کی طرح اور جو اشیاء ہیں اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے آپ پاک ہو جائیں گے، نجاست منقطع ہو جائے گی اور آپ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہی مفہوم ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے ساتھ ساتھ کہ پانی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور مزید اس میں وضاحت و سابقہ حدیثوں سے ہو گئی ہے، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 پتھر لانے کے لیے، انہوں نے 2 لایا، پھر آپ نے روایتوں میں آیا کہ اس کو گوبر کو پھینک دیا اور تیسرا آپ نے طلب کیا، اور نہیں ذکر آتا ہے کہ آپ نے پانی طلب کیا، اور یہ بھی بار بار یہ مسئلہ ذکر آیا ہے۔ تو المہم خلاصہ کلام دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ہے جب اس میں منع کیا گیا کہ آپ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پتھر اور پتھر کی طرح جو طاہر اشیاء ہیں اس سے آپ اس سے پاک ہو جائیں گے اور اس سے استنجا اور استجمار کر سکتے، اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر بھائیو ایک تفصیلی مسئلہ ہے، موضوع سے کچھ ہٹ کر ہے۔ یہ جو استنجا پتھر استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹیشو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، حقیقت میں اگر پانی اس کے بعد نہیں استعمال کیا جائے تو کیا مکمل 100% نجاست ختم ہو جاتی ہے یا کچھ باقی رہتا ہے؟ لیکن صرف آپ پتھر استعمال کر سکتے، ٹیشو ہے کہ نہیں؟ اچھا، لیکن سوال یہ ہے اگر آدمی کا پیشاب کی جگہ کافی وسیع جگہ تک اس پہ پیشاب لگ گیا، یا ایسے ہی نجاست سے بھی کافی یعنی اس کے ران تک کچھ اور زیادہ جگہ تک پہنچ گیا، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے خاصا جب آدمی کو جلاب کی شکایت ہو مثلا، سوال یہ ہے ادھر بھی کیا ٹیشو استعمال کرنا کافی ہے جبکہ جگہ سے زیادہ وسیع جگہ تک پہنچ گیا یہ نجاست؟ ٹیشو بس استعمال کر سکتے ہیں؟ صحیح جو مسئلہ ہے اور یہ ائمہ 4 کا قول ہے کہ ایسی حالت میں نہیں، آپ کو پانی استعمال کرنا ہوگا۔ اس لیے جو پتھر کی اجازت دی گئی ہے وہ جو حسب معتاد، اس لیے ہمیشہ آدمی کو ضرورت پڑتی تو آسانی کے لیے شریعت نے دے دی ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے یا کہیے جہاں غالباً جہاں نجاست لگتے اس سے تجاوز ہو گیا محل، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، تو پھر وہاں پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی اگرچہ اس میں بھی اختلاف سے خالی نہیں، لیکن زیادہ راجح یہی مسئلہ ہے، واللہ اعلم۔ تیسرا مسئلہ اور آخری مسئلہ اس حدیث سے جو مستنبط ہے، اگر کسی نے اس حدیث کی مخالفت کر لی اور اس نے ہڈی سے اس نے استنجا کیا یا گوبر سے کر لیا، سوکھا ہوا گوبر تھا، اس نے 3 یا 3 سے زائد اس نے استعمال کر لیا اور خلاص کپڑا پہن لیا اور چلا گیا، کیا کہا جائے گا کہ پاک ہو گیا اور وہ وضو کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ صفائی تو اس نے حقیقت میں کی اور اس کے جسم پر نہیں لگے ہوئے ہیں اس طرح نجاست۔ فرق کر رہے ہیں یعنی گیلا اور سوکھا میں، دونوں پاک نہیں ہیں۔ اچھا غور سے حدیث پر کریں، حدیث میں ہے وقال انہما لا یطہران، اور آپ نے کہا انہما لا یطہران کہ ان دونوں سے یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے۔ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے مخالفت بھی کی اس حدیث کی اور ہڈی سے اس نے استنجا اس نے کی یا گوبر سے کیا تو حقیقت میں پاک نہیں ہوا۔ یہ حدیث اس میں واضح ہے انہما لا یطہران، پھر کیا اس پر واجب ہوگا کہ دوبارہ نئے سرے سے استنجا کرے، یا پتھر سے یا پانی سے؟ پتھر مثلا کم سے کم 3 استعمال کرے یا پانی سے، یہاں تک کہ یہ نجاست زائل ہو جائے۔ بہرحال لیکن اس میں ایک دوسرا قول ہے کہ اس کی نجاست تو زائل ہو گئی، پاک ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہوگا، اس لیے اس نے حدیث کی مخالفت کی۔ انہوں نے دیکھیے اس پر انہوں نے غور کیا کہ حقیقت میں نجاست جو ہے وہ تو زائل ہو گئی، اگرچہ اس نے ممنوع چیز استعمال کیا، لیکن جو ایک آدمی پتھر استعمال کر رہا ہے، ٹیشو استعمال کر رہا ہے، اس کا بھی تو پاک یعنی ختم ہو گئی وہ نجاست۔ تو یہاں بھی اس نے مخالفت کی، چلیے مخالفت ہم مان لیں، اس کی وجہ سے گنہگار ہے لیکن پاک ہو گیا،
یہ کہہ رہے ہیں، لیکن واللہ عالم بھائیو، فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ یا إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ، یہ نص صریح ہے، نص صریح ہے کہ یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے۔ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ نہیں، نئے سرے سے اس کو استنجا کرنا ہوگا پانی سے، یا ایسے ہی پتھر یا ہر وہ چیز جو جائز ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب ایک دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پہلے عربی میں نص پڑھ رہا ہوں، عربی میں جو عبارت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، رواہ الدارقطنی۔ اس سے پہلے والی بھی حدیث ابو ہریرہ سے ہے اور روایت کی ہے دارقطنی، یہاں بھی ایسے ہی۔ وَلِلْحَاكِمْ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ صحیح الاسناد۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب سے، اس میں چھینٹا کا ذکر نہیں ہے قطر، لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے، اسے غالباً چھینٹا پڑ جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں اصل ترجمہ تو پیشاب سے بچو، یعنی وہ تمہارے اوپر نہ لگے، پیشاب سے بچو یا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عمومی عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک وعید ہے، فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ عمومی عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم کی روایت میں ہے اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے یا پیشاب کے بارے میں آدمی لاپرواہی کرتا ہے تو اس کے جسم پر جو لگ جاتے ہیں اس کے کپڑوں میں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث کی تخریج سے پہلے دیکھیں، اس طرح اس حدیث میں ان لوگوں پر رد ہے جو تساہل کرتے ہیں، کچھ تساہل کرتے ہیں پیشاب میں، آنن فان پیشاب کیے، صاف کیے نہیں کیے، اٹھ گئے چلے گئے بھاگ لیے، اور کچھ لوگ اس کے بالمقابل ہوتے جو وسوسے میں شکار ہیں، وسوسے کے شکار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ تک وہ دھلتے رہتے ہیں، ان کا دل مانتے ہی نہیں، اتنے میں 10 لوگ غسل کر سکتے تھے حقیقت میں کچھ لوگ۔ تو بھائیو، نہ افراط نہ تفریط۔ اچھا، تو حدیث کی تخریج اس میں 2 لفظ ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، اس کی تخریج الدارقطنی نے کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 128، من طریق محمد ابن الصباح السمان، جو روایت کرتے ہیں ازہر ابن سعد السمان سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عون سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ پہلی والی جو عبارت، پہلی والی جو حدیث ہے ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ایک تو دارقطنی نے اس حدیث کے بعد کہا الصواب مرسل، یعنی متصل نہیں ہے، صحیح جو مسئلہ کی حدیث متصل نہیں ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو راوی کا بھی میں نے ذکر کیا محمد ابن الصباح السمان، ان کے بارے میں الذہبی نے میزان الاعتدال میں مجلد 3 پیج نمبر 583 میں کہا لا یعرف وخبرہ منکر، یہ غیر معروف آدمی ہے، غیر معروف ہے یعنی کیا خلاصہ اس کو کہتے ہیں؟ مجہول، ہاں مجہول ہے، یعنی نہ وہ ثقہ ہے، نہ اہل علم نہیں جانتے کہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، تو مجہول خلاصہ کلام وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ وخبرہ منکر، اور اس کی جو خبر ہے، جو حدیث انہوں نے روایت کی ہے، منکر ہے۔ واللہ عالم، اشارہ اس حدیث کی طرف کہ ان کی جو خبر یا یہ حدیث جو بیان کی ہے منکر ہے، اور خبر منکر سے مراد کیا ہے؟ جو متن، کوئی راوی ایسی حدیث، ایسا لفظ، ایسی عبارت نقل کرتا ہے جو عجیب و غریب ہو اور لوگ روایت ہی نہیں کر رہے ہو، اس میں کوئی تعجب کی بات ہو، شریعت کے خلاف ہو، منکر ہے، تعجب کی بات ہے۔ اہل علم نے اس پر استنکار کیا یا انکار کیا ایک طرح کہ یہ کہاں سے نص عبارت لائے ہو۔ اچھا، بہرحال دوسری جو عبارت ہے یا دوسری جو حدیث ہے جو کہا ہے ابن حجر نے وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول، تو اس کی روایت کس نے کی ہے؟ الحاکم نے کتاب المستدرک میں۔
مجلد 1 پیج نمبر 183. ان کے علاوہ امام احمد نے بھی روایت کی ہے مجلد 15 پیج نمبر 12 حدیث نمبر 9033, اور ایسے ہی دارقطنی نے بھی مجلد 1 پیج نمبر 128 میں. یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں من طریق عفان ابن مسلم, اور امام احمد بن حنبل ڈائریکٹ عفان ابن مسلم سے روایت کر رہے ہیں. جو روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے, جو الاعمش سے, جو ابو صالح سے روایت کرتے ہیں, جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عذاب القبر من البول, اکثر عذاب القبر من البول. امام احمد کا لفظ ہے اکثر عذاب القبر فی البول, من البول کی جگہ پہ کیا فی البول, معنی ایک ہی ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے, پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے, لاپرواہی اختیار کرنے کی وجہ سے, جس سے آدمی کے کپڑے یا بدن پر یہ پیشاب کے قطرات یا پیشاب لگ جاتے ہیں. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. کئی ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, جیسے الترمذی نے اپنے شیخ امام بخاری سے سوال کیا اس حدیث کے بارے میں, تو انہوں نے صحیح کہا. العلل الکبیر الترمذی کی کتاب اس میں نقل کرتے ہیں, اور اپنی سنن الترمذی میں بھی بہت سے حدیثوں کے بعد سوال کرتے ہیں امام بخاری سے, اور ان کا سوال, اپنا سوال اور جواب وہ درج کرتے ہیں حدیثوں کے بعد, اور اس طرح اور کتابیں جو ہے العلل الکبیر اس میں بھی وہ روایت کرتے ہیں. اچھا, ادھر ایک سوال ہو سکتا ہے, موضوع سے کچھ ہٹ رہے ہیں. امام بخاری نے جب اس کو صحیح قرار دیا ہے تو کیوں نہیں اپنی کتاب الصحیح میں اس حدیث کو انہوں نے روایت کی؟ پہلے آ چکا ایسا. بہت صحیح, ماشاءاللہ. اس لیے کہ امام بخاری اپنی کتاب میں اعلیٰ درجات کی صحیح حدیثیں صرف نقل کرتے ہیں, اور جو اس سے کم درجہ کی اگرچہ صحیح ہے وہ بھی قائل ہیں کہ صحیح ہے, لیکن وہ روایت نہیں کرتے ہیں. اچھا, جزاک اللہ خیر. ایسے دارقطنی نے بھی العلل میں کہا صحیح ہے. اس کے علاوہ اس میں لمبی بحث اور لمبا کلام ہے صحت کے بھی اعتبار سے, لیکن صحیح جو مسئلہ ہے حدیث صحیح ہے, اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید قوت کے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں. شواہد سے مراد کیا ہے؟ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا, ہے کہ نہیں؟ لیکن علم الحدیث میں یا حدیث کے میدان میں یا حدیث کے اصطلاح میں جب کہا جاتا ہے اس حدیث کا شاہد ہے, تو مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی پہلے آ چکا ہے غالباً. بہت صحیح, ماشاءاللہ. اسی موضوع میں, اسی معنی میں یا اسی الفاظ کے قریب اور بھی حدیثیں دوسرے صحابی سے مروی ہیں. صحیح. کیا اس مسئلے میں پیشاب سے بچنے کے متعلق یا پیشاب سے جو لاپرواہی کرتے تھے ان کے عذاب کے متعلق کچھ اور حدیثیں ہیں ذہن میں؟ کون سی حدیث؟ ماشاءاللہ. آپ نے 2 ڈالی یا ٹہنی. اچھا, جزاک اللہ خیر, بہت صحیح. تو اس میں شاہد موجود ہے, بلکہ 2 شواہد ادھر ہے. ایک جو شاہد ہے جس کی طرف اشارہ کیا الحاکم نے, جو مروی ہے ابو یحییٰ القطات سے, جو روایت کرتے ہیں مجاہد سے, جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے الفاظ قریب ہے, عامت عذاب القبر من البول فتنزہوا من البول. عامت عذاب القبر من البول فتنزہوا من البول. پہلے حدیث گویا آگے پیچھے ہے, پھر سے پڑھ رہا ہوں, پہلے حدیث سے مقارنہ کیجئے. یہ جو حدیث ہے جس کی روایت یہ جو الحاکم نے اشارہ کیا, اور اس حدیث کو البانی نے صحیح قرار دیا, عامت عذاب القبر من البول فتنزہوا من البول. یہ صحیح ہے. یہ ایسے ہی ایک دوسری حدیث جس کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے, اور یہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے ان سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر سے گزرے, پھر آپ نے کہا انہما لیعذبان, کہ ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح بہت سے غیب کی باتیں بتا دیتا تھا, لیکن مطلقاً عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے. کوئی بھی, نہ نبی نہ کوئی فرشتہ, کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ نے کہا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر,
بلا انہو کبیر، کئی روایتیں ہیں اس میں کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ انہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی وجہ نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس میں اہل علم نے کئی معنی بیان کیا۔ کہا یعنی یہ جو مسئلہ تھا یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی اس سے بچ نہ سکے، مثلا پیشاب کے چھینٹوں سے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل کام ہے بچنا۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک انہو لکبیر بلا انہو کبیر، کہ لوگوں کے نزدیک یعنی اس کی کوئی اتنی ضرورت یا بہت ہی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں بھائیوں، مسلمان غیر مسلمان، ایئرپورٹوں میں دیکھے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، ہاتھ سے کر کے پھر ہاتھ دھل لیے چلے گئے، پہن لیے، کئی قطرات پینٹ میں گر رہا ہے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ نے کہا کہ وما يعذبان فی کبیر، یعنی کوئی اتنا لوگوں کے نزدیک یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی ایک فقہ الحدیث میں آئے گا کہ یہ کبائر میں سے یا صغائر میں سے۔ تو المهم دوسرا معنی ہے کہ لوگوں کے نزدیک، اس کا تساہل اختیار کر لیتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا گناہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلا انہو کبیر، لیکن وہ بڑا مسئلہ ہے۔ پھر بہرحال آپ نے واضح کیا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، اس میں سے پہلا جو شخص ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا۔ یہ بھی بھائی دونوں یہ جو گناہ ہے آسان لوگ سمجھتے ہیں، چغل خور بھی کبھی کبھی آدمی چغل خور تو نہیں ہوتا ہے لیکن بات نقل کر رہا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور پھر اس کی وجہ سے ایک فتنہ قائم کر دے رہا ہے کہ نہیں، اور آسانی اس کو سمجھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی کرا ٹائم پاس کرے، یار کیا مسئلہ، ہاں انہوں نے آپ کے بارے میں کہا، پھر آپ کی بات سن لکھ کے ادھر لے کر جا رہا ہوں، انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ بہرحال تو یہ دونوں المهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈالی لے لی اور اس کو دو کر دیا، دونوں قبروں پر ڈال دیا، اور کہا تاکہ ان کی عذاب میں تخفیف آ جائے، یہاں تک کہ یہ سوکھے نہیں۔ اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آج جو قبروں پر پھول وول چڑھاتے ہیں یہ تو کافروں کا ان کی تہذیب ہے بھائیوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چڑھایا آپ نے اس کی وجہ بیان کی۔ اور یہ نہیں آتا کہ آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تھے تو پھول چڑھاتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مثلا، یا عثمان ابن مضعون اور بھی صحابہ کرام، آپ کی بیٹیوں کا بھی انتقال ہوا مدینہ میں، آپ اس طرح یعنی یہ ڈالے یا پھول چڑھاتے تھے۔ تو اس طرح بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے، اور زبردستی مفہوم نکال کے اس کو سنت کہہ کے اس پر عمل کرنا یا امت میں رائج کرنا جو بدعات ہے اور کافروں کی تہذیب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث سے جو کچھ الفاظ کی وضاحت کی ضرورت، استنزہوا من البول، استنزہوا سے مراد یہ لیا گیا ہے یعنی اطلب النزاہہ، النزاہہ سے مراد کیا ہے؟ دور ہونا ہر وہ چیز جو غلط ہے، ہر وہ چیز جو غلط ہے، جو منکر ہے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو استنزہوا یعنی بچو۔ البول، ادھر ایک سوال ہے، ہاں بھائیو بہت ہی مہم مسئلہ ہے، استنزہوا من البول، پیشاب سے، کس کے پیشاب سے، یا کون سے، کس قسم کے پیشاب سے؟ ہر پیشاب سے، خود کے پیشاب سے، بہت صحیح۔ لیکن حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کیا؟ ہر قسم کے پیشاب سے، اور کچھ اہل علم نے کہا ہر قسم کا، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے کہا معقول اللحم کا بھی پیشاب داخل کر دیا، جیسے کہ اونٹ کے پیشاب سے بھی، بکریوں کے پیشاب سے بھی۔ کہہ رہا ہے بھائی صحیح ہے یہ مفہوم کہ ہر پیشاب؟ اچھا، تو یہ مفہوم اس سے لیا گیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مراد ہے اپنے پیشاب سے بچنا۔ اور اس کی دلیل اس لیے کہ اسی حدیث میں جو امام بخاری امام مسلم کی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے کہ آپ دو قبروں سے جب گزرے تو اس میں کان لا یستنزہ عن بولہ، وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ پھر دوسری بات، اس طرح اگر کہا جائے ہر پیشاب، تو اس میں اونٹ کا پیشاب کس نے کہا کہ وہ ناپاک ہے؟ ابھی سابقہ ہی درس میں ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العرنیین کو حکم دیا کہ ابل الصدقہ، صدقات کے جو اونٹ تھے وہاں جائیں اور اس کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں۔
تو اس سے واضح ہو کہ پاک ہے۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جہاں بکریاں جہاں ان کو باندھا جاتا ہے، جہاں ان کو رات میں ٹھہرایا جاتا ہے، کیا وہاں ہم نماز پڑھ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اور ضرور وہاں وہ پیشاب ان کا ہوتا رہتا ہے، اور گوبر یا کہیں ان کی میگنی، یہ سب۔ تو اس طرح ہر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مراد ہے، صحیح ظاہر یہی مراد ہے من البول ہر قسم کے، لیکن مراد ہے بول الانسان، یعنی اپنے پیشاب سے زائد ہر وہ پیشاب جو نجس ہے، زائد ہر وہ پیشاب جو نجس ہے۔ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اس کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ عمومی عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے عمومی عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے، چلیے ہاں ذکر کریں۔ پہلا سبق، اہم سبق جس کا تعلق باب آداب قضاء الحاجہ سے ہے، کچھ تو ایک دم واضح ہے، ہاں اچھا پیشاب سے بچنا چاہیے، اچھا ایک، اور نمبر دو پیشاب سے جو نہیں بچتے ہیں وہ گنہگار ہیں یا نہیں؟ گنہگار ہیں۔ اچھا وہ کبیرہ گناہ ہے صغیرہ ہے؟ اس کا بھی وضاحت کی جائے گا، اس حدیث کے روشنی میں کبیرہ دکھ رہا ہے اور صغیرہ؟ کبیرہ ہے۔ اچھا چلیے اس حدیث سے اب جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا سبق، پہلا فائدہ کہ واجب ہے، لازمی ہے کہ انسان اپنے پیشاب اور اس کے چھینٹوں سے بچے۔ کس طرح بچے؟ ایک تو کہ اس کے کپڑے پر نہیں پڑے، نہ اس کے بدن پر پڑے، اور اگر پڑ جائے تو فوراً اس کو دھل لے، اور ایسے ہی جو جسم پر اس کے قطرات اگر گر جائیں تو اس کو بھی صاف کر لے، اور ایسے ہی اگر جس جگہ نماز پڑھ رہا وہاں بھی اگر کچھ قطرات گر گئے تو اس کو صاف کر لے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جو اس میں تساہل اختیار کرتے ہیں تو وہ حرام اور ناجائز ہے، یا جو چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں اپنے بدن پر یا کپڑے پر یا اس جگہ پر جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے، اور وہ آدمی جو کر رہا ہے ایسا تساہل وہ گنہگار ہے۔ بلکہ یہ تساہل اور یہ لاپرواہی کرنا اور اس پر توجہ نہیں دینا یہ عذاب قبر کا ایک اہم سبب ہے، بلکہ عمومی عذاب قبر اسی کی وجہ سے جس طرح کی اس حدیث میں ہے، جس طرح کی اس حدیث میں۔ تو اس طرح بھائیو اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کبھی آدمی عام جگہ پر ہوتا ہے تو اس میں کئی متفق کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے جبکہ سامنے پتھر ہوتا ہے اور الٹا اس کے اوپر وہ چھینٹے آتے ہیں، یا ایسے ہی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مکمل قطرات جسم سے نہیں نکلے، کپڑا پہن لیا اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ قطرہ ان کے مثلاً کپڑے پر یا پیجامے میں گر جاتا ہے، تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب ادھر دوسرا جو مسئلہ ہے، کیا یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ یعنی تساہل برتنا اس مسئلے میں اور چھینٹے پڑ جانا جسم پر کپڑے پر جو اس طرح کر رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا صغیرہ؟ کبیرہ۔ دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ۔ اچھا نہیں، ہر جگہ وہ قولی فعلی نہیں لائیں، خلاص حدیث سامنے، خلاص وہ قولی فعلی جب اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں کہ واجب ہے یا مسنون ہے تب ادھر دونوں میں مقارنہ کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ سب جہاں سے یہ عذاب کا مسئلہ ہے وہ اور حکم کا ہے مستقبل کا، تو وہ قولی حدیث رہے گی، فعلی حدیث تو نہیں رہے گی نا۔ یعنی عذاب، قبر، قیامت، یہ قولی حدیث سے، فعلی حدیث سے تھوڑی پتہ چلے گا۔ اچھا تو توجہ فرمائیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث سے اتنا واضح تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے الشواہد میں ذکر کیا تھا، کون سی حدیث؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مل رہا ہے صغیرہ؟ کبیرہ گناہ۔ اچھا ممکن ہے چھوٹے گناہوں سے بھی مل جائے آدمی کو، تو کیسے استدلال کر سکتے؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بھی گناہ سے عذاب مل سکتا ہے یا نہیں؟ مل سکتا ہے۔ اس سے واضح کہاں کون سی عبارت ہے؟
چھوٹے گناہ کا استغفار کرے گا تو اس کا یہ ہو جائے گا اس کا. ہاں استغفار ہو جائے, کبیرہ بھی گناہ استغفار کر لے تو معاف ہو سکتا ہے, تو کبیرہ بھی استغفار کر لے, توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے نا. ابھی بھی وہی جو آپ کا جواب ہے, اس کے لیے بھی وہی جواب ہے. اچھا ہاں, اسی حدیث میں ہے, ابھی میں ذکر کر رہا تھا, آپ نے کہا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ, کہ یہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. پھر آپ نے کہا بلا انہو کبیر, یا لوگوں کے نزدیک اس کو آسان سمجھتے, پھر آپ نے کہا بلا انہو کبیر, یہ بہت بڑی بات ہے, بڑا جرم ہے. اسی لیے الذہبی نے, ذہبی کی ایک کتاب ہے بھائیو, جانتے ہیں کتاب کیا مشہور کتاب ہے, اور یہ کتاب پڑھنی چاہیے, الکبائر. اس میں بڑے گناہوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور یہ مترجم بھی ہوگا, اس میں 70 کبیرہ ذکر کیے ہیں, کبائر بڑے گناہ. اور ایسے ہی ابن حجر الہیثمی نے بھی, ان کی ایک کتاب ہے الزواجر, اس میں بھی انہوں نے اس گناہ کا ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے, ان کے باب پر غور و فکر کریں, انہوں نے اس حدیث کا, یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جب انہوں نے بیان کی وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ, انہوں نے اس حدیث کو اس باب کے تحت انہوں نے بیان کیا, یہ حدیث کی انہوں نے روایت کی, باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ, باب من الکبائر, کہ باب بڑے گناہوں میں سے کیا ہے کہ آدمی پیشاب سے نہ بچے. تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ کبائر گناہ میں سے ہے. اچھا, کیا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے؟ ہاں, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہ. ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل اسی حدیث میں بلا انہو کبیر سے پہلے کیا آتا ہے, وما يعذبان فی کبیر. ہاں, ظاہری لفظ کی انہیں جو عذاب دیا جائے کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے, یعنی گناہ ہے اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے, لیکن بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے, انہوں نے یہ سمجھا. لیکن کیا رہا ہے بھائی, وہ صحیح ہے. اسی کے بعد آپ نے کیا کہا, بلا انہو کبیر, تو آپ نے فوراً جواب دے دیا بلا انہو کبیر, کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے, یا یہ کبیرہ ہے, یہ بڑی بات ہے. تو اگر یہ آپ یہ عبارت نہیں کہتے, صرف یہی کہتے کہ وما يعذبان فی کبیر, تو کہتے چھوٹا گناہ ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا بلا انہو کبیر, اس لیے امام بخاری نے بھی یہی سمجھا انہوں نے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اب سوال یہ ہے, آپ نے کیوں کہا وما يعذبان فی کبیر؟ اس کی وضاحت میں نے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی بچ نہ سکے, آسان چیز ہے, کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا کہ آدمی بچ نہ سکے. ایک معنی یہ ہے, اور ایک دوسرا معنی کہتے ہیں کہ یعنی لوگوں کے نزدیک اس کو انہوں نے آسان سمجھ لیا ہے, لوگوں کے نزدیک, جس سے بھی میں نے مثالیں دی, بہت سے لوگ ابھی بھی تساہل اختیار کرتے ہیں, مسلمان بھی غیر مسلمان بھی. کتنے ایسے ہیں مسلمان, یا اکثر اپنے ملکوں میں نماز کے لیے جب کہو تو کہتے ہیں مولانا صاحب نہیں کہا یار, ارے چھیٹا پڑ گیا, پاک نہیں ہوں. ادھر دو قباحتیں, دو غلطیاں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پیشاب سے جو لاپرواہی کر رہے ہیں, اور یہ اکثر یہ جواب سنے ہوں گے, کیا رہا ہے عبدالودود, خیر مولانا صاحب نہیں کہیں یار وہ پاک نہیں ہوں. تو یہ پہلی بات کہ ایک لاپرواہی, تساہل, اور یہ جو کبیرہ گناہ ہے, اور یہ بھی بحد ذاتی ہی یہ جہنم میں داخلہ کا ایک سبب ہے. پھر نمبر 2 اس سے بھی بیان ہے جو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے نماز سر کیا, جو کفر ہے, اعوذ باللہ. تو دیکھیں اس طرح یہ ہمیں اس تساہل سے بچنا چاہیے. تو یہ دوسرا جو مسئلہ خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ پیشاب سے اور اس کے چھینٹوں سے نہ بچنا, اور اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, ہاں عذاب القبری, اس سے کیا فائدہ اخذ کیا جا رہا, موضوع سے, آداب قضاء الحاجہ سے نہیں, یہ عقیدہ سے اس کا تعلق ہے, لیکن اہمیت کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے. اس سے کیا فائدہ مستنبط ہے, عقدی فائدہ ہے. فإن عذاب القبر منه, فإن عامة عذاب القبر منه. اس سے آدمی بچے تو عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. عذاب قبر ملتا ہے. ہاں, کیا فائدہ ہے, عذاب قبر سے بچ سکتا ہے, قبر میں بھی عذاب ملتا ہے. بہت صحیح. اس میں یہ بات یا یہ مسئلہ مستنبط ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے,
اور قبر کا جو عذاب ہے یہ ثابت ہے. اور کیا حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے, ثبوت ملتا ہے کہ قبر میں عذاب ملے گا کافروں کو, اور ایسے ہی وہ مسلمان جو عصات ہیں, حدیثوں میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بے شمار حدیث ہے. اچھا سوال ابھی قرآن میں بھی کیا آتا ہے, ذکر ہے, ثابت ہے عذاب قبر, تو یہ بھی ثابت ہے. کیا دلیل ہے اس میں؟ کئی دلیل نہیں, قرآن میں لا شک حدیثوں میں سے, ان حدیثوں میں سے کہ ہم سلام پھیرنے سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے 4 چیزوں سے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا تو یہ ہے حدیثوں سے, ہم قرآن سے کہنے, قرآن سے ہے, کئی دلیلیں ہیں, اس سے استدلال کیا اہل علم نے, ان ادلہ میں سے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, سورة غافر یا مؤمن آیت نمبر 46. آل فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا النار يعرضون عليها, آگ پر یہ پیش کیے جاتے ہیں غدوا وعشيا, صبح اور شام. ہو سکتا کہیں کچھ لوگ کہ نہیں یہ مراد ہے قیامت کے دن, لیکن آگے پڑھیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن آل فرعون کو شدید عذاب میں ڈالو. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ قیامت والا اور جس سے پہلے والا جو عذاب ہے وہ مراد کیا ہے دنیا میں. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, یہ عذاب قبر میں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, یہ قیامت کے لیے ہے. یہ قیامت کے بعد جب فیصلہ ہوگا 50,000 سال کے بعد, میزان, صراط, اللہ المستعان جو ہولناکیاں ہوں گی, اس کے بعد پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, اور موت کو لایا جائے گا, دونوں کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا متقیوں سے کہ اب جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے خلود ہے, اب اس کے بعد موت نہیں ہے, اور جہنمیوں کو بھی یہی کہا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب, اب اس کے بعد موت نہیں ہے, موت ختم ہی ہو گیا, موت ہے ہی نہیں کوئی چیز. اللہم المستعان. اللہ تعالی ہم سبھی کو جہنم سے, جہنم کے اسباب سے بچائے, اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اعلیٰ درجات پر ہم سبھی کو فائز کرے, اور ہم سبھی کو وہ جو اسباب ہیں جنت کی طرف لے جانے, وہ اسباب پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے. تو عذاب قبر ثابت ہے قرآن سے, حدیث سے, اور اہل علم کا اجماع ہے, اہل علم کا اس مسئلے میں اجماع ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. ایک اور حدیث باقی ہے, پھر انشاءاللہ موضوع مکمل ہوگا. جس کے بعد سوال ہے وہ لکھ لیں, آخر میں سوال کر سکتے ہیں. تیسری جو حدیث ہے آج کے اس لقاء میں, یا چوتھی حدیث ہے یہ, اگر اس سے پہلے والی حدیث کو 2 مان لی جائے تو یہ حدیث نمبر 19 ہے. عن سراقة ابن مالك رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى, رواہ البیہقی بسند ضعیف. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا, قضاء حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا, ہمیں بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھے کہ ہم بائیں پیر پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں. قضاء حاجت کے وقت بائیں پر زور دیں, یعنی بائیں طرف ذرا جھکے رہیں, اس پر زور دیں, اور داہنے کو کھڑا رکھیں, یعنی اس پر بوجھ کم ڈالیں. اسے بیہقی نے روایت کی ہے ضعیف سند کے ساتھ, ضعیف, تو خود ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا. اچھا سوال ہے, جب ضعیف ہے تو کیوں ابن حجر نے بیان کیا؟ جب یہ ضعیف ہے تو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے کہ حدیث ضعیف ہے, بیان کہ معلوم ہو جائے, تاکہ کوئی نہ کہے کہ وہ حدیث سراقہ ابن مالک والا کیوں نہیں آداب قضاء الحاجہ میں آپ نے ذکر کیا. وہ ضعیف ہے, اور ضعیف بیان کرنے کے لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اسباب تھا اس میں, یا ایک اہم سبب ہے. اچھا حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے, سراقہ ابن مالک, یہ مشہور ہیں, کون ان کو نہیں جانتے ہوں گے, ہجرت کے وقت ان کا تذکرہ آتا ہے کہ نہیں, ہجرت کے وقت. تو یہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم یا جعشم, جعشم یا جعشم المدلجی الکنانی, ان کی کنیت ابو سفیان ہے,
مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں قدید، وہیں یہ رہتے تھے، اور ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے، اہل مدینہ منورہ میں۔ ایسے ہی امام بخاری امام مسلم نے وہ روایت کی ہے ان کا قصہ اور واقعہ ہجرت کے وقت جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور سبحان اللہ صرف وہی ایک شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا، یا سب سے زیادہ اتنے لوگ کوشش کیے پکڑنے کے لیے، اس لیے انعام رکھا گیا تھا 100 اونٹ، بلکہ 100 اونٹ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو لائے زندہ یا مردہ 100 اونٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لائے 100 اونٹ، تو کوئی نہیں پہنچا، لیکن سراقہ بن مالک یہ پہنچ گئے، اور قصہ ان کا طویل ہے۔ پھر جب قریب ہو گئے تو دونوں قدمیں اس کے گھوڑے کے زمین پر یہ دھس گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم تکلیف نہیں دیں گے، اور پھر آگ نکلا۔ المہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب الامان انہوں نے طلب کیا، اس لیے وہ جان گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کوئی خاص ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا، اور یہ غالب ہو کر رہیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ایک کتاب آپ دے دیں، اسے کل کوئی بات ہوگی تو آپ نے ہم کو پہلے سے کہا تھا کہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیجیے۔ یعنی کل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے، ممکن ہے یہ سب کو قتل کرے مثلا، یا کوئی عذاب دے، تو اس وقت ہمیں اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں امان دیا تھا، لکھ کے دیا تھا کہ ہمیں آپ نہیں چھیڑیں گے، تو اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب امان بھی انہیں دے دیا۔ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی آتا ہے ہجرت کے وقت، لیکن جس طرح یہ والا واقعہ ثابت ہے جو بھی ہم نے بات ذکر کی، اس طرح وہ ثابت نہیں، سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن قصص میں سیر میں کچھ تساہل اختیار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ سراقہ بن مالک وہ وقت کیسا ہوگا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن پہنو گے۔ آتا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں لائے اور ان کے حوالے کیا، اور اس پر انہوں نے کہا سبحان اللہ کہ ایک بدو شخص کسریٰ کا وہ کڑے ہمارے ہاتھوں میں اب۔ بہرحال یہ سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے، لیکن یہ مشہور ہے سیرت میں۔ انہوں نے اسلام جو قبول کیا تاخیر سے کیا فتح مکہ کے وقت، اور ان کا انتقال سن 24 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور کہا جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد۔ کیا ان سے کچھ حدیثیں مروی ہیں؟ کچھ حدیثیں مروی ہیں، یقیناً ایک حدیث تو سامنے ہی ہے نا، تو اس پر کیوں آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کیا ان سے کچھ حدیثیں مروی ہیں؟ یقیناً مروی ہیں۔ کتنی حدیثیں ٹوٹل؟ صرف 19۔ ظاہر بات ہے اور صحابہ کرام کی طرح تھوڑی برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے، تو 19 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور امام بخاری نے صرف ایک حدیث ان سے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں۔ حدیث کی تخریج رواہ البیہقی، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا البیہقی نے روایت کی ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 96 اور ایسے ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کی ہے، جس طرح کہ المطالب العالیہ میں ہیں، مجلد 2 184 حدیث نمبر 47، طبرانی نے المعجم الکبیر میں مجلد 7 پیج نمبر 136 حدیث نمبر 6605۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے، طریق محمد ابن عبد الرحمن، ہاں اس کا شجرہ دکھائیں تو، من طریق محمد ابن عبد الرحمن۔ ادھر توجہ چاہتا ہوں، دونوں حدیثوں کا شجرہ نہیں دکھایا اس لیے ضرورت نہیں ہے، آسان، لیکن ادھر تھوڑا بہت تاکہ سمجھ میں بات آ جائے اچھے طریقے سے۔ روایت کرتے ہیں من طریق محمد ابن عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں عن رجل من بنی مدلج، رجل من بنی مدلج یعنی بنو مدلج قبیلہ کا ایک آدمی، کیا نام ہے اس کا؟ اللہ عالم۔ رجل من بنی مدلج، جو روایت کرتا ہے یہ آدمی، جو بنی مدلج کا یہ آدمی ہے، اس قبیلے کا ہے، جو روایت کر رہا ہے اپنے والد سے، اس کے والد روایت کرتے ہیں سراقہ ابن جعشم سے، یا سراقہ ابن مالک ابن جعشم سے یا جعشم سے، کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى۔ اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، اس میں ہے کہ ہم اعتماد کریں بائیں پر اور داہنے کو نصب کر کے رکھیں۔ اچھا، تو یہ حدیث کی تخریج، اور طبرانی اور ابن ابی شیبہ کے الفاظ کچھ مختلف ہیں،
اسی لیے ادھر وہ ذکر نہیں کر رہا ہوں. یہ جو سند کے اعتبار سے یہ روایت کیا ہے, صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ضعیف ہے. کیسے پتہ چلا؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا. اچھا اگر ہم شجرہ دیکھیں اور اس کو بتانا چاہیں تو کس طرح اس کو ایک مرتبہ پھر سے میں دہرا رہا ہوں, غور سے سن لیں یا لکھ لیں اپنے پاس. طریق ہے محمد ابن عبد الرحمن سے جو روایت کرتے ہیں الرجل من بنی مدلج, رجل من بنی مدلج, بنو مدلج کا ایک آدمی, نام اس کا نہیں معروف ہے, جو اپنے والد سے روایت کرتا ہے, جو سراقہ ابن مالک سے روایت کرتے ہیں. خلل کیا ہے سند میں؟ کہاں سبب ضعف کیا ہے؟ بہت صحیح. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آدمی کیا ہے؟ بہت صحیح, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. تو رجل من بنی مدلج, بنو مدلج کا ایک آدمی مجہول, خلاصہ مجہول ہے نا, نام نہیں معلوم ہے, پتہ ہی نہیں کون ہے, اور وہ اپنے والد سے کر رہا, اس کا والد کیا ہے؟ وہ بھی مجہول. پھر اور بھی ایک بات سن لیں, محمد بن عبد الرحمن جس کا ذکر آیا شروع میں, یہ بھی خود مجہول. کتنے مجہول ہو گئے اس سند میں؟ 3 ہو گئے. تو خلاص 3 مجہول ہو گئے, خلاص یہ حدیث. ہاں تو دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے, رجل من بنی مدلج مجہول ہیں, رجل نام نہیں معروف. اتنا تو معلوم ہے کہ قبیلے بنو مدلج کے ہیں, لیکن بنو مدلج میں کتنے ہیں؟ دسیوں ہیں, سینکڑوں ہیں, کون ہوگا اس میں؟ اس میں کچھ ضعیف ہیں, کچھ ثقہ ہیں, کہاں تک کوئی ڈھونڈے گا؟ تو وہ مجہول ہیں. اچھا تو ان کے والد وہ تو اور مجہول ہو گئے. تو یہ 2 مجہول, اور ان سے نیچے جو محمد بن عبد الرحمن ہے وہ بھی حضرت, وہ بھی مجہول ہیں. تو اس طرح یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر میں ذکر کرتے ہیں کہ الحازمی نے کہا لا نعلم فی الباب غیرہ وفی اسنادہ من لا یعرف, کہ اس باب میں یعنی اس موضوع میں, یعنی بائیں قدم پر زور دینا, ہاں بائیں قدم پر زور دینا, داہنے پر نہیں, اس موضوع میں کوئی اور حدیث نہیں معروف ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں حدیث نہیں معلوم ہے. اور یہ ایک ہی اسناد سے مروی ہے, اور وہ اس میں کئی لوگ غیر معروف ہیں. تو خلاصہ یہ کلام, اس موضوع میں جو حدیثیں ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے. تو خلاصہ یہ کلام, بائیں پر اعتماد کرنا, زور دینا, کیا یہ سنت ہے؟ نہیں, اس لیے حدیث ضعیف ہے. تو اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. حدیث کے متعلق صرف ایک ہی فائدہ ہے, وہ ختم انشاءاللہ اس ساتھ ساتھ یہ آج کا درس بھی ہو جائے گا. لیکن ایک وہ الفاظ جو ہیں, النقعد, نقعد معنی بیٹھنا, وننصب الیمنا یعنی کھڑا کرنا, یہ الفاظ حقیقت میں ترجمہ کے وقت یہ واضح ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ میں نے دہرا دیا. اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں, وہ فائدہ کیا ہے کہ اس حدیث کو روشنی میں اگر ہم یہ چھوڑ دیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف, اور اس کو مان لیتے ہیں حدیث یعنی قابل قبول ہے, تو اس حدیث کے روشنی میں یہ فائدہ, یہ سبق ہے, یہ مسئلہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت مستحب ہے کہ آدمی بائیں قدم پر زور دے اور داہنے کو کھڑا رکھے. اچھا کیا حکمت ہے اس کی؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ ایک وجہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ بطن بائیں سائٹ میں تو آسانی سے یعنی آدمی کی قضاء حاجت ہو جاتی ہے, یا حاجت اس کی پوری ہو جاتی, نکل جاتی ہے, اور اس طرح مکمل طور پر کہیے اس کی پیٹ کی صفائی ہوتی ہے. اور ایک دوسری وجہ, دوسری حکمت کیا بیان کرتے ہیں اہل علم؟ داہنے کی اس لیے تشریف اور تکریم کا ذکر ہے کہ نہیں, داہنا ہاتھ دائیں قدم بھی, اس لیے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں داخل کرتے ہیں یا بایاں؟ دایاں. اور باتھ روم میں داخل ہوتے تو پہلا داہنا یا بایاں؟ بایاں, ہے کہ نہیں؟ گھر میں داخل ہوتے دایاں بایاں؟ دایاں. تو دوسری حکمت بیان کرتے ہیں اس میں داہنے کی تشریف اور تکریم میں, تاکہ اس پر کم زور دیا جائے, ایسے وقت میں قضاء حاجت کو بائیں پر زیادہ زور دیا جائے, یہ حکمت بیان کرتے ہیں. بہرحال لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, تو اس طرح ضعیف جب حدیث ہے تو اس سے ہم مسئلہ نہیں لے سکتے. خاصتاً اس کی اور بھی کہیے کہ آپ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت سے طہارت کو اور حدیثیں آئیں, حدیث ضعیف تھی تب بھی کہا گیا کہ یہ مستحب ہے یا الاصل یہ ہے, جبکہ حدیث ضعیف ہے. تو ادھر یہ تھا کہ الاصل
ہم ایک اصل کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی کو شک ہو گیا کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو اصل کیا ہے کہ وضو باقی ہے. لیکن یہاں کوئی تھوڑی اس مسئلے میں کہہ سکتے ہیں کہ اصل کی طرف ہم رجوع کریں تاکہ اس کو ہم کہہ دیں بہتر ہے یا مستحب ہے. تو سنت کے اعتبار سے اس لیے حدیث ضعیف ہے تو اس سے ہم کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے, مستنبط نہیں یا اس سے اخذ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اگر طبی نقطہ نظر سے اگر ثابت ہے یہ کہ بائیں سے صحیح اس میں فائدہ ہے, جسم کے لیے اس میں زیادہ بہتر ہے, قضاء حاجت کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو ہم لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیں گے. کس لیے لیں گے کہ یہ مصلحت ہے اس میں, نہ کہ اس لیے کہ حدیث میں ہے, بلکہ طبی نقطہ نظر سے. جس طرح بہت سی چیزیں بھائیو کھانے پینے کے وقت بھی ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں, تو طبی اعتبار سے اگر ثابت ہے تو ہم یہ مصلحت کے تحت ہم لے سکتے ہیں. جس طرح کی کھانے پینے کے بھی متعلق اس میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں کہ مثلا خالی پیٹ پانی پینا چاہیے, کچھ کہہ رہے گرم پانی پینا چاہیے, کچھ شروع میں کھجور لینا چاہیے, یہ تجربے سے ثابت ہے طبی نقطہ نظر سے, تو اس کو سنت تھوڑی کہہ سکتے آپ. لیکن ہاں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, اس میں فائدہ ہے طبی نقطہ نظر سے, اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی اپنی صحت کا خیال کرے. تو اگر طبی نقطہ نظر سے ثابت ہے تو اس طرح لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کچھ اطباء نے بات یہ ذکر کی ہے, اس میں سے ایک ڈاکٹر ہیں محمد علی البار, کہتے ہیں احسن طریقہ جو ہے قضاء حاجت کے لیے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کے کرے اور بائیں پر اعتماد کرے. تو اللہ عالم اگر اس اعتبار سے اس طرح ثابت ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کے بالمقابل کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان بھی ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام حدیث اس مسئلے میں ثابت تو نہیں ہے کہ بائیں پر اعتماد کریں. طبی نقطہ نظر سے اگر یہ ثابت ہے, کوئی مصلحت کے طور پر اس پر عمل کر رہا ہے تو کرنا چاہیے, اور اس طرح کہا جائے گا طبی نقطہ نظر سے مصلحت کے تحت عمل کیا جا رہا, نہ کہ سنت پر اعتماد کرتے ہوئے اس لیے کہ اس مسئلے میں وہ حدیث ضعیف ہے. اس طرح اس موضوع کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.